صدق عظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یونس جس کے مضامین عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت پر زیادہ تر مبنی ہیں، اور اسی موضوعات کے سلسلے میں آج کی جو آیات مبارکہ ہیں ان کا تعلق بھی عقیدہ توحید کے ساتھ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا يضرهم، جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکے، ولا ينفعهم، اور نہ انہیں نفع دے سکے۔ یہاں پر اللہ رب العزت اس مشرکانہ روش، مشرکانہ عبادت اور طریقے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو مشرکین اللہ کے ساتھ دوسروں کو عبادت میں شریک کرتے ہیں، اس کو شرک فی العبادت کہتے ہیں۔ شرک کی تین صورتیں ہیں: شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا; شرک فی الصفات، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا جو صفات اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں; اور تیسری شرک کی صورت ہے شرک فی العبادات، اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا۔ یہاں پر تیسری صورت شرک فی العبادت کا تذکرہ ہو رہا ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں۔ کن کی؟ جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے جس کو اشارتاً بیان کیا ہے حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا سب سے پہلے اردو زبان میں ترجمہ کیا۔ انہوں نے یہاں پر من دون اللہ، جدید اردو میں اللہ کے سوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، انہوں نے یہاں پر ترجمہ کیا ہے اللہ کے ورے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مشرک ہوتا ہے وہ اللہ کے نیچے بھی کچھ معبود بنا کے رکھتا ہے جن کی وہ عبادت کرتا ہے۔ اس کا یہ عقیدہ ضرور ہوتا ہے کہ اللہ بھی ہے، وہ اللہ کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس نے اللہ کے ورے، اللہ کے نیچے بھی معبود بنا رکھے ہوتے ہیں جن کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کی عبادت کرنے سے بڑے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، ان کی عبادت کرنے سے بڑے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے ورے، یعنی کہ اللہ کے نیچے انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں۔ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے نیچے بھی انہوں نے عبادت کے لیے کچھ بتوں کو مخصوص کر رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا وہ کون ہیں جو نفع نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں دیکھ سکتے، اور کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، یہ ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ، اللہ کے پاس۔ یہ ان کی عبادت اس لیے ہے کہ ان کی عبادت کرنے سے ہمیں اللہ کے ہاں سفارش حاصل ہو جائے گی، یہ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ اس قاعدے اور قانون کے تحت جو عموماً دنیاوی معاملات میں سمجھا جاتا ہے، وہ قاعدہ اور قانون دنیاوی معاملات کا کیا ہے کہ بادشاہوں کے پاس پہنچنے کے لیے وزیروں کو راضی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کا ایک ضابطہ ان مشرکین نے مختص کر رکھا ہے
اللہ تعالی ہمیں شرک کی ہر قسم سے محفوظ رکھے۔ کل اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے محبوب فرما دیجئے اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو بتلاتے ہو بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جو وہ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں وہ اس کو معلوم نہیں ہے۔ یعنی کیا تم اللہ کو ایسی خبر دیتے ہو کہ جس کی خبر اللہ کو نہیں ہے؟ کیا مطلب کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس طرح بھی سفارش ہو جاتی ہے؟ یہ تم نے کس طرح کا رویہ اختیار کر رکھا ہے؟ اللہ فرماتے ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ ذات پاک ہے اور وہ بلند و بالا ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وما کان الناس الا امۃ واحدہ فاختلفوا، اور لوگ ایک ہی امت تھے۔ یہاں مفسرین اس کی تفسیر میں اور اس کی تشریح میں بیان کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے قبل تک دنیا میں شرک کا نام و نشان نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے زمانے تک شرک کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ سب ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے، امتم واحدہ، ایک ہی امت تھے۔ فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا اللہ کے ساتھ عبادت میں، ذات میں، صفات اور صفات کے تقاضوں میں شریک ٹھہرانا شروع کر دیا۔ پھر اس مسئلے میں گڑبڑ پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور اگر اللہ رب العزت کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے کوئی بات طے نہ ہو چکی ہوتی ان کے درمیان، تو جو وہ جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں تو اللہ ضرور کوئی فیصلہ فرماتے ہیں۔ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان ضرور کوئی فیصلہ ہو جائے۔ کیا اس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ رب العزت نے ان مشرکین کو اور اپنی نافرمانی کرنے والے لوگوں کو مہلت دے رکھی ہے۔ یہ کلمۃ سبقت من ربک، کہ اللہ نے ان الفاظ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے، ان کو ڈیل دے رکھی ہے۔ یہ اپنی شرک میں، اپنے گناہوں میں، اپنی نافرمانی میں کہاں تک جاتے ہیں۔ اگر یہ ڈیل نہ ہوتی، اگر یہ مہلت نہ ہوتی لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ عذاب کی صورت میں کر دینا تھا جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ وہ اختلاف یہی ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں اور اللہ کی نافرمانی کرنے میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِن رَبِّهِ، ان پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ یعنی یہ اپنے اپنے وقت کے پیغمبروں سے یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ ان کی حقانیت کی کوئی آسمان سے نشانی اترنی چاہیے، تب ہم جا کے انبیاء کو مانیں گے۔ جب کہ نشانیاں اتری بھی پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ یہ صرف ان کے ہیلے بہانے ہیں، یہ صرف ان کی طرف سے اٹکل پچو ہے کہ کسی طرح سے بات گما پھرا کے کرتے ہیں کہ آسمانوں سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی ان انبیاء کی حقانیت کی، تو پھر آ بھی جائے پھر بھی نہیں مانتے۔ قل انما الغیب للہ فانتظروا، اے میرے محبوب فرما دیجئے بے شک غیب کی بات تو اللہ ہی جانتا ہے، پس تم انتظار کرو۔ یعنی وہ نشانی کب آسمانوں سے اترے گی، کب ان کے سامنے انبیاء کی حقانیت نشانی کی ہوئی، کب انتظار کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا کتنی بڑی نشانی تھی، وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ ایسے ہی کتنے واقعات ہیں سیرت کی کتابوں میں، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ یہ صرف ان کے ہیلے بہانے ہیں۔ انی معکم من المنتظرین، اور اللہ فرماتے ہیں بے شک نبی علیہ السلام سے یہ کلوایا جا رہا ہے بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، جب لوگوں پر سہولت ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، بعد ضراء مَسَّتْهُمْ، اس
تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی ہو، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہماری آیتوں کے متعلق ہیلے کرنے لگتے ہیں۔ تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، مشقت آ گئی، اب اللہ رب العزت نے ان کو اس مشقت سے، اس تکلیف سے، اس امتحان سے نکال کر آسانی کی طرف لے آئے، اپنی رحمت کی طرف لے آئے۔ ہاں، اب ان کو کیا چاہیے کہ یہ اللہ پر ایمان لے آئیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے، وہ پھر ہماری آیات میں ہیلے بہانے تراشنے شروع کر دیتے ہیں، یعنی اللہ پر، اللہ کے انبیاء پر ایمان نہیں لاتے۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، کہہ دو اللہ بہت جلد ہیلا کرنے والا ہے۔ یہ لفظ مکر جب اس کی نسبت کفار مکہ کی طرف ہوتی ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے دھوکا، اور جب اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہوتی ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے تدبیر، اللہ کا کام۔ تو فرما رہے ہیں، یا فرما دیجئے کہ اللہ بہت جلد ان کے ساتھ کوئی تدبیر کرنے والا ہے، ہیلا کرنے والا ہے۔ اِنَّا، بے شک، رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے فرشتے، ہمارے بھیجے ہوئے تمہارے سب ہیلوں کو لکھ رہے ہیں۔ یہ تو جو تم نے ہیلے بہانے تراش رکھے ہیں، باوجود اس کے کہ ہماری نشانیاں تم پہ آ رہی ہیں، تم پھر بھی ہیلے بہانے کر رہے ہو، یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت ایک اور نشانی کی صورت کو بیان کر رہے ہیں۔ والذی، وہ ذات، کون؟ اللہ تعالیٰ کی، یسیرکم فی البر، کہ جو تمہیں خشکی میں لے جاتا ہے، سیر کرواتا ہے خشکی میں، والبحر، اور سمندر میں۔ وہ ہے ذات جو تمہیں پھراتا ہے جنگلات میں، خشکیوں میں، اور تمہیں پھر سیریں کرواتا ہے سمندروں میں۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں بیٹھتے ہو۔ وجرین بہم، اور چلتی ہیں ان پر، بریح طیبہ، پاکیزہ ہوائیں، پرسکون ہوائیں، جو ان کی کشتی کو چلاتی بھی ہیں اور ان کی کشتی کو محفوظ بھی رکھتی ہیں۔ وفارحوا بہا، وہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں، یہ کشتی چل رہی ہے، آرام سے چل رہی ہے، اور اس پر وہ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت سکون ہے، ہمارا سفر بھی ہو رہا ہے، ہماری تجارت بھی ہو رہی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ جاءتھا ریح عاصف، پھر ان پہ آ جاتی ہے ایک تیز و تند ہوا، اچانک آ جانے والی آندھی۔ وجاءہم الموج من کل مکان، اور ان پر ہر طرف سے ان کشتی والوں کو موجیں گھیر لیتی ہیں۔ وظنوا انہم احیط بہم، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو ہر طرف سے لہروں نے گھیر لیا ہے، اب نہیں بچیں گے۔ اب کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ کو خالص ہو کر اس کے ساتھ اعتقاد رکھ کے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے منکر نہیں ہوتے، اللہ کے انکاری نہیں ہوتے۔ جب بڑی مصیبت ہوتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، جب چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں تو چھوٹے خداؤں کو پکارتے ہیں۔ اللہ ان کی بڑی مصیبت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب یہ پھنس جاتے ہیں سمندر کی لہروں میں، سمندر کے طوفان میں، جب یہ ہر طرف سے گر جاتے ہیں سمندر کی موجوں میں، تو آپ اللہ کے ساتھ گڑ گڑانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ خالص ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور جب ہم انہیں اس مصیبت سے بچا دیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ہمارا ضرور شکر گزار رہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جو ہی اس بڑی مصیبت سے نکلتے ہیں اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ یہاں میں مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت اکرمہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کے بیٹے ہیں۔ جب فتح مکہ ہوا تو یہ بھاگ گئے، ان کو یہ امید تھی، یہ خطرہ تھا، یہ خدشہ تھا کہ مجھے قتل کروا دیا جائے گا، کیونکہ یہ بیٹے تھے ایک بہت بڑے دشمن کے، اور ان کے اپنے بھی کام کچھ اس طرح کے تھے جو خلاف اسلام تھے۔ یہ بھاگ گئے، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی چل پڑی بیچ سمندر کے۔ اسی طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی، اسی طرح کی صورتحال، سب نے اپنے اپنے خداؤں کو پکارنا شروع کر دیا۔ جو اس کشتی کا ملاح تھا، نا خدا تھا،
اس نے کہا یہ چھوٹے موٹوں کو پکارنے سے کچھ نہیں ہونا، تم اپنے سب سے بڑے رب کو پکارو تب نجات ہوگی۔ اب انہوں نے لات کو، عزا کو، منات کو، ان سب چھوٹوں کو چھوڑا اور خالص اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ اللہ نے طوفان سے بچا دیا، کشتی کنارے لگی۔ حضرت اکرمہ کے دل میں یہ بات آئی کہ وہ رب جو سمندر میں مجھے بچا سکتا ہے وہی رب مجھے خشکی میں بھی بچانے والا ہے۔ دوسری طرف ان کی بیوی حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو چکی تھی، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے اپنے خامند کی امان طلب کر لی کہ آپ میرے خامند کو امان دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا وہ کدھر گیا؟ کہ وہ آپ کے ڈر سے بھاگ گیا باہر۔ نبی ٹھیک ہے امان ہے۔ یہ واپس آئے اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے، اور ان کے اسلام لانے کی وجہ وہی بڑا طوفان بنا، وہی بڑی موجیں بنی کہ جب وہ پھنس گئے تو ملاح نے کہا، کشتی چلانے والے نے کہا کہ جناب سواریوں بچت صرف اس میں ہے کہ تم اپنے رب کو پکارو جو حقیقتاً اللہ ہے۔ حضرت اکرمہ کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازنا تھا، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ جس سے میں بھاگ کے جا رہا ہوں، جس رب کے انکار میں بھاگ کے جا رہا ہوں، یہاں پر مجھے وہی نجات دے رہا ہے تو یقیناً مجھے خشکی میں بھی نجات دینے والا وہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اگر ہم تمہیں اس مصیبت سے بچاویں تو تم ہمارا شکر گزار رہنا چاہیے، ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن کیا کرتے ہو تم؟ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ، جب ہم انہیں نجات دیتے ہیں، اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو وہ پھر بھی اللہ کی زمین میں، اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کے ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں، وہ اللہ پر پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہارا وبال، تمہاری ہلاکت تمہارے نفسوں پر ہی پڑے گی۔ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا نفع جو تم اٹھاتے ہو، پھر کیا ہوگا؟ ثم الینا مرجعکم، پھر تم نے ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں بتلا دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ آیات مبارکہ اللہ تعالیٰ بڑے فلسفیانہ انداز میں اہل ایمان کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ دنیا و آخرت کی نجات کا ذریعہ فقط اللہ کے ساتھ ہونے میں ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی آسرا، ملجا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا، اللهم ارزقنا انت خیر الرازقین، اللهم ارحمنا انت ارحم الراحمین، اللهم اغفر لنا انك انت الغفور الرحیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ اجمعین برحمتک یا